اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان جب کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جائے گا، وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی امید لگائے گا۔ وہ لوگ اس حدیث کے اوپر غور کریں، وہ لوگ اس حدیث کے اوپر غور کریں جو دنیاوی زندگی کو اپنے لیے ہمیشگی والی زندگی سمجھ کر کے گزارا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کو اپنے لیے یہ سوچ کر کے گزارا کرتے ہیں کہ اس دنیاوی زندگی کی جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم دنیا کے اندر دولت کو اکٹھا کر لیں، دنیا کے اندر دولت کو حاصل کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک انسان جب آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی امید لگائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی امید لگا کر کے کھڑا رہے گا، اور وہ یہ سوچے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میرے اوپر ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ شفقت میرے اوپر ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی میرے اوپر ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت کے اندر داخل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے کہے گا کہ اے انسان، جا تو اس انسان سے سب سے پہلے معافی مانگ لے جس انسان کی زمین کو تو نے دنیا کے اندر ہڑپا تھا، اے انسان جا اس انسان سے معافی مانگ لے جس انسان کی دولت کو تم نے دنیا کے اندر امیری کی دھوس جمع کر کے تم نے دوسروں کی دولت کے اوپر قبضہ کیا تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اے انسان، جس کی دولتوں کو تم نے دنیا کے اندر ناجائز طریقے سے غصب کیا تھا، جس کی دولتوں کو تم نے دنیا کے اندر ناجائز طریقے سے قبضہ کیا تھا، دنیا کے اندر امیر بننے کے لیے دنیاوی زندگی کے مقصد کو یہ سمجھ کر کہ دنیاوی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ دنیا کے اندر امیر ہو جائے، امیری کی لالچ میں تم نے جن لوگوں کو دنیا کے اندر ستایا ہے، تم نے جن لوگوں کو دنیا کے اندر جو ہے وہ تکلیف میں ڈالا تھا، تم نے جن کی زمینوں کو دنیا کے اندر جو ہے ہڑپا تھا، تم نے جن کی مالوں کے اوپر ناجائز قبضہ جمایا تھا، جا سب سے پہلے ان لوگوں سے معافی مانگ لے، جا سب سے پہلے ان لوگوں سے معافی مانگ لے، اگر وہ لوگ معاف کر دیں گے تو میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا اور تمہارے اوپر رحمت کر کے میں تمہیں جنت کے اندر داخل کروں گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی کا نقشہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کھینچ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو سنو، تم دوسروں کی مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، ناجائز طریقے سے نہ حاصل کیا کرو۔ اے لوگوں سنو، تم دوسروں کی مال کو ناجائز طریقے سے اور تم دوسروں کی مال کو غلط طریقے سے نہ حاصل کیا کرو، باطل طریقے سے غصب نہ کیا کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کریمہ کو اپنے سامنے رکھو اور تصور کرو، غور و فکر کرو، کیا سماج کے اندر ایسے انسان موجود نہیں ہے؟ کیا سماج کے اندر ایسے انسان موجود نہیں ہے جو دوسروں کی مال کو ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، جو دوسروں کی مال کو ناجائز طریقے سے قبضہ کیا کرتے ہیں، غریبوں کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپا کرتے ہیں، غریبوں کے مال کو ناجائز طریقے سے غصب کیا کرتے ہیں؟ میرے عزیز ساتھیوں، ایک انسان اس دنیا کے اندر جو ہے غریبوں کی مال کو ہڑپ لیتا ہے، یتیموں کی مال کو ہڑپ لیتا ہے، امیر بننے کے لیے دنیا کے اندر غریبوں کے مال کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے، ناجائز قبضہ جما لیتا ہے، غریبوں کی مال کو کھا جاتا ہے۔ ایک انسان رات کی تنہائی میں غریبوں کی مال کو ہڑپ کر کے، غریبوں کی مال کے اوپر ناجائز قبضہ کر کے اور غریبوں کی مال کو کھا کر کے جو ہے سکون کی نیند سوتا ہے، سکون کی نیند اور چین کی نیند سوتا ہے، لیکن
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک یتیم، ایک غریب، ایک غلاش اور ایک مظلوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے اپنے مقدمے کو دائر کرتا ہے۔ ایک انسان رات کی تاریکی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ پروردگار عالم، فلاں انسان امیر ہے، فلاں انسان کے پاس طاقت ہے، فلاں انسان سیاستدان ہے اور اسی طاقت کی بنا پر میرے دولت کے اوپر ناجائز قبضہ کر لیا ہے، اس کے پاس پاور ہے، اس کے پاس جو ہے وہ سیاستدان ہے، اس کے پاس پاور ہے، اپنے پاور کو دکھا کر کے پروردگار عالم اس امیر نے میری مال کے اوپر ناجائز قبضہ کر لیا ہے، میری پراپرٹیوں کے اوپر ناجائز طریقے سے قبضہ کر لیا ہے۔ ایک یتیم جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے مقدمے کو دائر کرتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاتا ہے، رات کے آخری پہر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ کون ہے جو انسان مجھ سے دعا کرے گا، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر آپ کی یہ ذہن ہے، اگر آپ کی یہ سوچ ہے کہ ہم دنیا کے اندر جو ہے امیر بنے گی دوسروں کی دولت کے اوپر ناجائز قبضہ کر کے، دوسروں کی دولتوں کو ہڑپ کر کے، تو میرے عزیز ساتھیوں اس کے اوپر غور کریں، اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ ایک انسان جب رات کی تاریکی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ پروردگار عالم وہ انسان ظالم ہے اور میں مظلوم ہوں، پروردگار عالم اس نے میری زندگی بھر کی پراپرٹیوں کو ہڑپ لیا ہے، پروردگار عالم میرے پاس پاور نہیں ہے، اس کے پاس پاور ہے، اپنے پاور کو دکھا کر کے اس نے میری زمینوں کو ہڑپ لیا ہے، میرے جائیداد کے اوپر ناجائز قبضہ کر لیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک انسان دعا کرتا ہے، یاد رکھنا جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں یہ دعا پہنچ گئی، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو شرف قبولیت بخش دے گی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ جس دن اس دعا کو قبول کر لے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ جس دن ایک انسان کی دعا کو قبول کر لے گا، ایک مظلوم کی دعا کو قبول کر لے گا، میرے عزیز ساتھیوں اس انسان کی دنیا کے اندر کھڑی کی ہوئی جو سلطنت ہے، اس انسان کی دنیا کے اندر کھڑی کی ہوئی جو پراپرٹیاں ہے، کھڑی کی ہوئی جو پاور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پل میں اس کی پاور کو ختم کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سلطنت کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، اس کی سلطنت کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس دنیاوی زندگی کا ہر کسی یہ مقصد سمجھ کر کے نہ گزارے کہ ہم دنیا کے اندر امیر بننے کے لیے آئے ہیں، ہم دنیا کے اندر دولتوں کو کمانے کے لیے آئے ہیں، ہم دنیا کے اندر دولتوں کو اکٹھا کرنے کے لیے آئے ہیں، اور دولت کی لالچ میں، دولت کی حوث میں کہیں کسی مظلوم کو نہ ستانا، کبھی کسی غریب کی مال کے اوپر ناجائز قبضہ نہ کرنا، کبھی کسی یتیم کو نہ ستانا، کبھی کسی یتیم کی مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ایک انسان کو بلائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کی جماعت بتاؤ، مفلس کسے کہتے ہیں، قلاش کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، صحابہ کرام سوال کا جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے حساب سے تم مفلس بولوگے، قلاش بولوگے، مفلس بولوگے جس کے پاس دنیا کے اندر کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، جس کے پاس دنیا کے اندر پراپرٹیاں نہیں ہیں، جس کے پاس دنیا کے اندر دولت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کی جماعت سنو، یہ لوگ مفلس نہیں ہے، یہ لوگ قلاش نہیں ہے، بلکہ اے میری صحابہ کی جماعت سنو، میری امت کے مفلس تو وہ لوگ ہیں، میری امت کے قلاش وہ لوگ ہیں جو لوگ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے سوال کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس
इंसान से पूछेगा वो इंसान अपने नाम आमाल को दिखाएगा। वो इंसान जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर जो है नमाजों को कायम की होगी, जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर ज़कात को अदा किया होगा, जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर रोजे को भी रखा होगा, जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर जो है सोमो सलात का पाबंद भी होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब ये इंसान अल्लाह तबारक व तआला के सामने जब इनके नाम आमाल को पेश किया जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला इस इंसान को जन्नत का सर्टिफिकेट देने वाला होगा, इस इंसान को जन्नत का जो है मुद्दा सुनाने वाला होगा। इतने में एक इंसान दौड़ते हुए आएगा, एक इंसान आवाज लगाते हुए आएगा और अल्लाह तबारक व तआला से कहेगा कि ऐ मेरे परवरदिगार आलम, इस नमाजी इंसान को रोका जाए, इस नमाजी इंसान को रोका जाए, इस ज़कात अदा करने वाले इंसान को रोका जाए, इस रोजेदार इंसान को रोका जाए। ऐ मेरे परवरदिगार आलम, ये वो इंसान है जिसने दुनिया के अंदर मेरी दौलत के ऊपर नाजायज कब्जा किया था, ये वो इंसान है जिसने दुनिया के अंदर मेरी प्रॉपर्टियों के ऊपर नाजायज कब्जा किया था। परवरदिगार आलम, ये वो इंसान है जिसने दुनिया के अंदर मेरे माल के ऊपर नाजायज कब्जा किया था। ऐ मेरे परवरदिगार आलम, मेरा इंसाफ कर दिया जाए। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जैसे ही वो मजलूम, जैसे ही वो यतीम, जैसे ही वो मजलूम, वो गरीब अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने मुकदमे को दायर करेगा, फौरन अल्लाह तबारक व तआला उसका फैसला करेगा। अल्लाह तबारक व तआला फौरन फैसला करेगा। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा कि ऐ मेरे फरिश्ते, इसके नाम आमाल से नेकियों को उठाया जाए, इसके नाम आमाल से, इस नमाजी इंसान के नाम आमाल से, इस रोजेदार इंसान की नाम आमाल से नेकियों को उठाया जाए और इस मजलूम को दे दिया जाए, इंसाफ के बदले में इस मजलूम को दे दिया जाए जिसके माल को इसने दुनिया के अंदर हड़पा था, जिसके माल के ऊपर इसने नाजायज कब्जा किया था, जिसके माल के ऊपर इसने दुनिया के अंदर जो है वो गलत तरीके से कब्जा जमाया था। मेरे अजीज साथियों, उस इंसान की नाम आमाल से नेकियों को उठाया जाएगा और उस मजलूम इंसान के नाम आमाल में रख दिया जाएगा, उस मजलूम इंसान को दे दिया जाएगा। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये पहला इंसान होगा, फिर दूसरा इंसान भी दौड़ते हुए आएगा, आवाज लगाते हुए आएगा कि परवरदिगार आलम, इस नमाजी इंसान को रोका जाए, इस रोजेदार इंसान को रोका जाए। अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को रोकेगा, वो इंसान, वो मजलूम जो है, वो मजलूम अल्लाह तबारक व तआला के सामने मुकदमा दायर करेगा कि परवरदिगार आलम, ये वो नमाजी इंसान है, ये वो ज़कात अदा करने वाला इंसान है, ये वो रोजेदार इंसान है जिसने दुनिया के अंदर मुझे थप्पड़ों से मारा था, मुझे गालियां भी दिया था, मुझे दुनिया के अंदर सताया था। मेरे अजीज साथियों, गौर व फिक्र करें, तसव्वुर करें, आज हमारे समाज के अंदर कितने ऐसे इंसान मौजूद हैं जो पांचों वक्त की नमाज को अदा भी करते हैं, जो पांचों वक्त की नमाज को पढ़ते हैं, जो पांचों वक्त अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने सर को भी झुकाते हैं, लेकिन दूसरों की दौलत को गलत तरीके से हासिल करते हैं। कितने ऐसे इंसान हैं जो पांचों वक्त की नमाज को अदा भी करते हैं, जो रोजों को भी रखते हैं और ज़कात को भी अदा करते हैं, लेकिन कितने ऐसे इंसान हैं जो अपनी जबान की वजह से समाज के अंदर बदनाम है। कितने ऐसे इंसान हैं जो यूं ही चलते फिरते किसी को गालियां दे दिया करते हैं, कितने ऐसे इंसान हैं जो यूं ही चलते फिरते किसी को थप्पड़ों से मार दिया करते हैं। मेरे अजीज साथियों, वो इंसान मुकदमा दायर करेगा, वो इंसान कहेगा कि परवरदिगार आलम, ये वो इंसान है जिसने दुनिया के अंदर मुझे सताया था, जिसने दुनिया के अंदर मुझे गालियां दिया था, जिसने दुनिया के अंदर मुझे थप्पड़ों से मारा था। मेरे अजीज साथियों, जैसे ही ये इंसान अल्लाह तबारक व तआला के सामने मुकदमा दायर करेगा, जैसे ही अल्लाह तबारक व तआला के सामने इंसाफ का मुतालबा करेगा, फौरन अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा कि ऐ मेरे फरिश्ते,
اس نمازی انسان کی نام اعمال سے نیکیوں کو اٹھایا جائے، اس نمازی انسان کی نام اعمال سے نیکیوں کو اٹھایا جائے، اچھائیوں کو اٹھایا جائے، اور اس مظلوم انسان کو دے دیا جائے، اس مظلوم انسان کو دے دیا جائے جس انسان کو اس نے دنیا کے اندر تھپڑوں سے مارا تھا، جس انسان کو دنیا کے اندر ستایا تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی طرح لوگ آتے رہیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مقدمہ دائر کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انصاف کا مطالبہ کرتے رہیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اس انسان کی نام اعمال سے نیکیاں ختم ہو جائے گی، اس انسان کی ساری نیکیاں جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس انسان کی نیکیاں جو ہے بٹ کر کے ختم ہو جائے گی، پاش ہو کر کے رہ جائے گی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں، اس کے نام اعمال سے نیکیاں ختم ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں، ابھی بھی لوگ انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اب فیصلہ یہ کرے گا کہ اس مظلوم کا جو گناہ ہوگا، اس گناہوں کو مظلوم کے نام اعمال سے گناہوں کو لیا جائے گا اور اس نیکوکار انسان کے نام اعمال میں رکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس انسان کے حق میں فیصلہ یہ ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا اور فیصلہ یہ سنایا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے میرے فرشتے، جا اس انسان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جا اور جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے، جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے، جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اور نتیجہ یہ ہوگا، فیصلہ یہ ہوگا کہ اس انسان کو جس نے دنیا کے اندر نماز کو بھی قائم کی ہوگی، اس انسان کو جو ہے جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ حقوق العباد کی اہمیت ہے، یہ حقوق العباد کی اہمیت ہے۔ جب ایک انسان سماج کے اندر اس لالچ میں اپنی زندگی کو گزارنے لگتا ہے، دولت کے عوض میں اپنی زندگی کو گزارنے لگتا ہے، تو وہ انسان حقوق العباد کے پاس و لحاظ کو نہیں رکھتا ہے، وہ انسان دوسروں کے حق کو بھی دبانا شروع کر دیتا ہے۔ تھوڑا سا عہدہ مل جاتا ہے، تھوڑا سا مقام مل جاتا ہے دنیا کے اندر، اور عہدہ کا فائدہ اٹھانے لگتا ہے دنیا کے اندر۔ جیسے ہی ایک انسان کو کوئی مقام اور مرتبہ مل جاتا ہے، کوئی عہدہ مل جاتا ہے، چاہے اس کا تعلق دنیا کے اندر دنیاوی علوم سے تعلق رکھنے والے ہو، چاہے دینی علوم سے تعلق رکھنے والے ہو، چاہے اس کا تعلق ماسٹر سے ہو، چاہے اس کا تعلق مولویوں سے ہو، جس کو بھی اس دنیا کے اندر عہدہ ملا ہے، جس طرح کے لوگوں کو بھی عہدہ مل جاتا ہے، وہ انسان سب سے پہلے اس جہنم کو بھرنے کے لالچ میں رہتا ہے۔ سب سے پہلے وہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اپنی جہنم کو کیسے بھرا جائے، اپنے پیٹ کو کیسے بھرا جائے، اور اپنے اس پیٹ کو جو کیسے بھرا جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جیسے ہی ایک انسان کو عہدہ ملتا ہے، آج نہ جانے اس طرح کے عہدے کے لیے ایک انسان دوسرے انسان میں بغاوت کر رہا ہے، ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان میں جو ہے وہ دشمنی پیدا ہو چکی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج سماج کے اندر یہی چل رہا ہے، چاہے اس کا تعلق مکھیا سے ہو، چاہے پردھان بننے سے ہو، چاہے ایم پی بننے سے ہو، چاہے ودھایک، چاہے سانسد بننے سے ہو، چاہے جس طرح کا بھی عہدہ ہو، ایک انسان جب اس لالچ میں اپنی زندگی کو گزارنے لگتا ہے تو اس انسان کو اور کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے، رشتے کا لحاظ بھول جاتا ہے۔ وہ انسان اس دنیا کے اندر اپنے رشتے کا بھی لحاظ بھول جاتا ہے، اور ایک انسان حقوق العباد کو بھی بھول جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب دولت کی عوض میں، جب دولت کی لالچ میں ایک انسان اپنی زندگی کو گزارنے لگتا ہے تو ایک انسان کے دل کے اندر یہی وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم جلد سے جلد امیر کیسے بن جائیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ایک انسان کی زندگی کی حقیقت ہے، یہ ایک انسان کی زندگی کی حیثیت ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی مقام اور کوئی مرتبہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کسی کو کوئی عہدہ دیا ہے, اگر کسی مقام پر کسی انسان کو فائز کیا ہے تو اس انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے سماج کے اوپر غور و فکر کرے, سب سے پہلے یہ دیکھے کہ سماج کے اندر جو ہے وہ دبے قسم کی کون لوگ ہیں, کون لوگ ہیں جو غریب ہیں, کون لوگ ہیں جو یتیم ہیں, کون لوگ ہیں جو مسکین ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عہدہ دیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جاہ و منصب نصیب کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے. ہم غریبوں کی کفالت کریں, ہم یتیموں کی کفالت کریں, ہم یتیموں کی پرورش کریں, ہم غریبوں کی کفالت کریں. کتنے ایسے انسان ہیں جس کے پاس ایک وقت کی کھانے کی روٹی نہیں ہے, ایسے انسانوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آج سماج کے اندر اس کا الٹا ہو رہا ہے, آج سماج کے اندر اس کا برعکس ہو رہا ہے, اس کا الٹا ہو رہا ہے. جیسے ایک انسان کو عہدہ ملتا ہے, جیسے ایک انسان کو منصب ملتا ہے, فوراً وہ انسان حرام خوری پر اتر آتا ہے, فوراً وہ انسان حرام خوری پر اتر آتا ہے اور وہ انسان کیسے بھی کر کے اپنی پیٹ کو بھر لے اور کیسے بھی کر کے امیر بن جائے. یہ دنیاوی زندگی کی ایک انسان کی زندگی کی حیثیت ہے, جبکہ ایک انسان کی زندگی کی مقصد یہ ہونی چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کوئی مقام اور ہمیں کوئی عہدہ اگر عطا کیا ہے تو ہم اس کا فائدہ اٹھائیں, اور فائدہ دنیاوی فائدہ نہیں بلکہ اخروی فائدہ اٹھائیں, اخروی فائدہ اٹھائیں. اپنی چاہ و منصب کی بنیاد پر, اپنے مقام اور مرتبے کی بنیاد پر اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں, اپنے آخرت کو بنانے کی کوشش کریں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پردھانی نصیب کر دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سماج کے اندر ہم جو ہے وہ حرام خوری سے کام لیں, نہیں, بلکہ ہم اس پر غور و فکر کریں کہ دنیا کے اندر ہمیں جو مقام ملا ہے اس کے اندر کام کر کے ہم اپنے آخرت کو سنواریں اور اپنے آخرت کو بنانے کی کوشش کریں. تو میرے عزیز ساتھیوں, یہ میرے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے جو رکھی وہ اس تعلق سے تھی کہ دنیاوی زندگی کی حیثیت یہ ہے کہ ایک انسان چاہے کتنا بھی امیر ہو, چاہے کتنا بھی بڑا ہو, چاہے وہ انسان کتنا بھی بڑے منصب پر فائز کیوں نہ ہو, کتنے بھی مقام اور مرتبے پر کیوں نہ ہو, اس انسان کو اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے, اس انسان کو اس دنیا کو الوداع کہنی ہے, اور وہ انسان بھی اس دنیا کو چھوڑ کر کے جائے گا جو انسان اس دنیا کے اندر چاہے کتنے بھی مقام اور مرتبے کے اوپر کیوں فائز نہ ہو. اگر ہم نے دولت حاصل کی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پاس ملک الموت کو نہیں بھیجے گا, ایسا نہیں ہونے والا. اللہ تبارک و تعالی تو کہہ رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت, اے امیرو تم بھی سن لو, اے غریبو تم بھی سن لو, اے فٹ پاتھ پر اپنی زندگی گزارنے والوں تم بھی سن لو, اے کٹیوں میں اپنی زندگی کو گزارنے والوں تم بھی سن لو, ایئر کنڈیشن میں اپنی زندگی کو گزارنے والوں تم بھی سن لو. ہر انسان کو ایک دن موت آنی ہے اور یہ دنیاوی زندگی کی اصل حقیقت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.